السلام علیکم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں بہت اس وقت جو اپلیکیشن ہے وہ یو ایس اے کے لیے بھی جا رہی ہیں۔ آج ہماری جو بات ہوگی مکمل وہ یو ایس اے کے اوپر ہوگی کہ کیا اگر آپ کے پاس چند ایک ڈاکومنٹس ہیں، کوئی لمبی چوڑی آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، تو کیا آپ اس کے ایلیجیبل ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ یو ایس اے کا ویزا اپلائی کر سکیں، اور کیا آپ اپنے جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی اپنے من چاہیے حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہوں گے، کون سی ایسی پروفائل ہونی چاہیے جس کے دیکھنے کے بعد جو ویزا آفیسر ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ تعین کر سکے، یا آپ اس چیز کی جو ہے وہ ایشورٹی لے سکیں کہ کافی حد تک جو رزلٹ ہوں گے وہ آپ کے حق میں ہوں گے۔ دیکھیں اس میں اندر میں آپ کو نا دو چار چیزیں بتا دیتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے کچھ کیسز وغیرہ کچھ دیکھے ہیں، مطلب اس کو اگر میں اس طرح ڈیفائن کروں کہ میری تو سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ ایک بندہ جس کی کوئی لمبی چوڑی کوئی ٹریول ہسٹری ہے، اور چند ایک اس نے بس اپنا سمجھ لیں انیشیلی ابھی اس نے اپنی ٹریول ہسٹری کا آغاز ہی کیا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا کوئی کروڑوں کی کوئی بہت زیادہ کوئی 40-50 لاکھ روپے کی اس کی بینک کی کوئی ایسی مطلب پروفائل بھی نہیں ہے کہ جس کے بہاف کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ اس بندے نے جناب بہت لمبی چوڑی جناب وہ ٹریول ہسٹری تھی، یا اس کے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر بہت زیادہ جو تھے وہ ایسٹ سے، شاید اس بنا کے اوپر اس کو یو ایس اے نے ویزا دے دیا ہے۔ اور یہ صرف ایک کیس ہی نہیں ہوا، یہ تقریباً کم سے کم میں آپ کو 2 سے 4 کیس ایسے سے دکھا سکتا ہوں کہ جس کے اندر عقل جو ہے وہ انسان کے حیران رہ جاتی ہے کہ یو ایس اے کیا سوچتا ہے، کیا وہ دیکھتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر، اور کس طرح آپ کو جناب وہ ایلیجیبل کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو تو جناب وہ 5 سال کا ویزا دینا ہی چاہیے، آپ تو اس چیز کے اہل ہے ہی تھے، آپ تو اپنی صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے پاس لیٹ آئے ہیں، نہیں تو ہم نے تو پہلے ہی آپ کا ویزا رکھا ہوا تھا اور ہم نے آپ کو ویزا دینا ہی دینا تھا۔ دوستوں میں جو بات بتا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی مطلب 1 سال پہلے 2023 میں غالباً ٹریول ہسٹری کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 سے 2 کنٹری وہ ٹریول کرتا ہے، اور ٹریول کرنے کے بعد اور وہ یو ایس اے کی اپلیکیشن اپنی جمع کروا دیتا ہے V1 V2 کے لیے، اور اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو میں کوئی ایسی اس کو نہ تو پروفیشنسی کوئی اتنی انگلش کے اندر اس کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ اپنا انگلش فٹافٹ جو ہے نا وہ وہاں بولتا ہو، یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ایکسپلین کر سکتا ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اس سے جو DS-160 ہم فل اپ کرتے ہیں اس کے متعلق جو اس نے چیزیں اپنی بتائی ہوتی ہیں وہ اپنی اس کے اندر مطلب اسی کے متعلق اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور صرف 1 منٹ بھی زیادہ ہوگا، یہ تقریباً 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ ہارڈلی اس کے اندر اس کا ڈیسیجن اس کے حق کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہ 5 سال کا ویزا جناب وہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ اپنے سفر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ مقصد دوستوں بتانے کا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس تو اتنی ایسٹس ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے کوئی ٹریول ہسٹری ہی نہیں ہے، تو میں تو اس کے اندر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کی دوستوں بھول ہوتی ہے۔ آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اگر اللہ پاک نے آپ کی قسمت کے اندر کسی ملک کا سفر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے رستے بن جانے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سی اسٹرگل کرنی ہوگی، آپ کو اس رستے پر چلنا ہوگا، آپ کو صرف یہ ہے کہ اپنی پروفائل بنا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا۔ تو دوستو آگے اس سے میں بڑھتا ہوں، آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کے یو ایس اے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہونے کیا چاہیے۔ دیکھیں کوئی لمبی چوڑی آپ کو اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے ایک DS-160 کا جو فارم ہے وہ آپ نے اپنے ماضی کے لحاظ سے جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ نے فل اپ کرنے ہیں، آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ کیا ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں، کب آپ نے اپنی زندگی کے میجورٹی میں جب آتے ہیں اور اپنے زندگی کا جو ہے وہ شروعات میں کیا کام کیے، کیا ایسے پروفیشنز تھے جس کے اندر سے آپ جو ہے نا وہ گزرے ہیں، یہ کچھ ڈیٹیل ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کی کب شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کتنے اپنے آپ کے اوپر ایکسپینس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا ٹریول پلان کیا ہوگا۔
کب آپ چاہیں گے کب آئیں گے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں اس کے اندر ہوتی. جسٹ آپ نے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہوں گی وہ ساری اس کے اندر پٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی سبمیشن کر دینی ہے. اگر ہم اس کی نا فیس کی بات کریں تو فیس جو ہوتی ہے اس کی جو مطلب الائٹ بینک کے اندر اس کی فیس جو ہوتی ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے. یہ تقریباً 55,500 کے اراؤنڈ اس کی جو ٹوٹل فیس بنتی ہے ٹورسٹ ویزا کی، وہ آپ نے اس کی جو ہوتی ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. اب اس کے اندر انہوں نے ملٹیپل آپ کو آپشنز وغیرہ بھی دے دیے ہیں، آپ اپنے موبائل سے بھی اپنی جو فیسز وغیرہ ہیں یہ پے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنے پروفیشنل نہیں ہیں اور آپ کو اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ جناب یہ ہماری فیس جو ہے نا موبائل سے ادھر ادھر نہ کہیں چلی جائے، تو یہ آپ اگر اس چیز کے جناب تھوڑے سے اپنا ایکسٹرا کانشیس ہیں تو آپ پھر اپنی اس پریشانی میں نہ جائیں. آپ سادہ سا جو آپ کا واؤچر بنتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر کام ہوتے ہیں. جب آپ نے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ کا ایک واؤچر جنریٹ ہوگا اور وہ واؤچر آپ نے لے کے بینک کے اندر چلے جانا ہے. اس ریفرنس نمبر کے تحت جو وہاں پہ کاؤنٹر پہ ریپرزینٹیو بندہ بیٹھا ہوگا بینکر، وہ آپ کو آپ کی جو فیسز ہوگا وہ کلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ کا آئی جی جو نمبر ہوگا وہ جنریٹ کر کے اس کے اوپر لگا دے گا. اور اس کے بعد آپ نے جسٹ تقریباً 24 گھنٹے ویٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے سسٹم کے اوپر جو آپ نے اپنا پورٹل بنایا ہوگا USA سائٹ کے اوپر وہ آپ کا اپڈیٹ ہوگا اور وہ جو نمبر آپ کو جو سلپ وہاں سے بینک سے ملی ہوگی وہ آپ نے وہاں پہ پٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو آپشن مل جائے گا کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس کو شیڈول کر پائیں. اب یہ جو آپ نے اپوائنٹمنٹ جو شیڈول دوستوں کرنی ہے، اب اس کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو تحمل مزاجی شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر اب یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں اور اگر آپ پنجاب میں رہتے ہوئے یہاں پہ اسلام آباد میں ہی اپنا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کراچی میں جانا ہے تو پنجاب والے جو ہیں وہ کراچی نہیں جا سکتے. بالکل آپ کراچی میں بھی جا کے اپنا جو انٹرویو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب سے کرتے ہیں تو اس کا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کو یہ تقریباً 1 سال کا جو ہوگا وہ ٹائم دیا جائے گا اپوائنٹمنٹ مطلب جو ملے گی جس دن آپ نے جا کے اپنا انٹرویو کلیئر کرنا ہے، انٹرویو آپ نے جب دینا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیشنٹس وغیرہ جو ہے وہ دکھانے پڑیں گے. تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لینتھی ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے. وقتاً فوقتاً ہم ایسی کوشش تو کرتی رہتی ہے کہ اس کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن ظاہری بات ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ وہاں بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے تقریباً 400-500 بندہ جو ہوگا وہ کیو میں آلریڈی کھڑا ہوگا، جس کے اندر مختلف کیٹیگری کے لوگ جو ہوں گے وہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے فیملی فرینڈ میں ملنے والا بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح لیکن ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو اسلام آباد سے آپ کی اپوائنٹمنٹ 1 سال کے ٹائم کے اوپر ہوتی ہے نا، یہ آٹو ریشیڈول بھی ہوتی رہتی ہے. مطلب یہ انہوں نے جو اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کا ڈیوریشن آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے آپ کو تقریباً 7-8 ماہ کے اوپر یہ آٹو لے آئیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی جو ڈیٹس وغیرہ جو پورٹل ہوتا ہے وہ کھول کے چیک کرنا پڑتا ہے. دوسرا اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ کراچی سے لیتے ہیں اور کراچی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کو 6 ماہ کے بعد بھی ملتی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کی جو ری شیڈولنگ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً آپ کی ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو یہ 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کو انٹرویو کے لیے مطلب آپ اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پیڈ سروسز وغیرہ لے رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی بھی مطلب جو کنسلٹنٹ ہے اس کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی اپنی ایک ٹیم ہے جس کی ہم سروسز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں وہ کیسز آتے رہتے ہیں. اب کہیں بزنس کے آگے اور اس کے بعد اگر کوئی فرینڈ فیملی کا کیسز وغیرہ آ گیا اور کسی نے ارلی اپنی اپوائنٹمنٹ USA کے لیے لینی ہے تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم ان کو پھر پیڈ سروسز پھر دلواتے ہیں. اب یہ جو پیڈ سروسز ہوتی ہیں نا اس کی پرائسز وقت کے حساب سے علیحدہ مطلب ہوتے رہتے ہیں. کبھی ان کی جو پرائس ہے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہ 40,000 روپے تک شروع ہوتی تھی، اور اس کا ایک وقت یہ بھی تھا مطلب یہ 1.5 لاکھ روپے تک بھی یہ چلی گئی تھی.
لیکن آپ کو یہ میرے خیال کے مطابق ارلی اپوائنٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ اپنی ریگولر جو ہے وہ اس کو ڈال کے چھوڑ دیں وہاں پہ. تو کیونکہ یہ آٹو ریشیڈول جب ہوتی رہے گی نا ایسا تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی بس آپ نے اپنا پورٹل چیک کرنا ہے اور جس دن آپ کا جو 3 اس کے اندر ریشیڈولنگ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں. اور تیسری کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کی آخری جو آپشن تھا وہ انہوں نے بنا کے دے دیا ہے اور اس ڈیٹ کو آپ جا کے اپنا انٹرویو جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اب انٹرویو کے اندر وہی کویسچنز آپ سے پوچھے جائیں گے جو آپ نے اپنے DS 160 کے اندر اپنی ڈیٹیلز وغیرہ دی ہوتی ہے. اب اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جناب وہ اپنے آپ کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ایک ہوا جو ہے نا وہ سوال کر لیں اور آپ فٹافٹ انگلش جو ہے نا وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اپنے ارد گرد جو ہے وہ انگلش بولنا شروع کر دیں اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کو جج کریں گے یار اس کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو گئی ہے, یہ اب انگلش ہی بول رہا ہے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی. ایزی اپنے آپ کو رکھیں اور اس کے اندر آپ اپنی جو لینگویج ہے وہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے آپ کو ایزی سمجھتے ہیں کہ آپ پنجابی میں یا اردو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیسز میں آئی وٹنس ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جا کے پنجابی میں بھی بات کرتے ہیں, اردو میں بھی بات کرتے ہیں اور انہی مطلب لینگویج کے ساتھ اچھے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ لے کر اپنا ویزا جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنا ویزا USA کے لیے ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں, کینیڈا کے لیے اگر کروانا چاہ رہے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سی نئی اپڈیٹس مزید آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.